الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی فرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اما بعد، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہ پسندیدہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ دین ہے۔ یہ دین اعتدال ہے، دین توازن ہے۔ آج کی گفتگو بھی گزشتہ کئی نشستوں کی گفتگو کا تسلسل ہے۔ چند چیزیں اس گفتگو کے اندر ہم زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح ہر شعبہ، ہر فن کے ماہر کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط پہ پورا اترے بغیر آپ اس فن کا ماہر تسلیم نہیں کرتے۔ مثلاً ایک بہترین درزی اسے کہتے ہیں جو کپڑے کو ضائع نہ کرے، سلائی اس کی جو ہے اس میں مضبوطی اور پرفیکشن ہو، اور کپڑا پہنا ہوا جسم کے ساتھ آپ کی شخصیت کے اوپر بوجھ نہ بنے، بلکہ شخصیت کو مزید سنوارنے میں معاون ہو۔ اب اگر ایسا ایک شخص ہو کہ جو کپڑے کو ضائع کر دے، سلائی بھی اس کی ٹیڑھی میڑھی ہو، تو آپ اس کو ماہر درزی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ماہر رنگ ساز کی نشانی یہ ہے کہ اس کا رنگ کیا ہوا دیواروں کے ساتھ اس طرح ہو کہ گویا وہ دیوار کا حصہ ہے۔ اگر آپ کسی رنگ ساز سے رنگ کروائیں اور وہاں پہ لائنیں لگی ہوں اور وہ جو رنگ ہے وہ نیچے کی طرف قطروں کی صورت میں بہہ رہا ہو، تو آپ اس کو ماہر رنگ ساز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کپڑے رنگنے والا بھی وہی شخص ماہر کہلواتا ہے جو کپڑے کو اس طرح رنگے کہ وہ رنگ کپڑے کا حصہ محسوس ہو۔ پھر یہ ان تمام مہارت تامہ کے اصول اور شرائط کے ساتھ ساتھ پھر یہ کیوں ہو گیا کہ ہم پیر کسی کو تسلیم کرنے کے لیے، مرشد کسی کو تسلیم کرنے کے لیے، ولی اللہ کسی کو تسلیم کرنے کے لیے، یا عالم دین تسلیم کرنے کے لیے شرائط بھول جاتے ہیں؟ اس کی بھی کچھ شرائط ہوں گی، ان شرائط کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ولی اللہ کی بہت ساری شرائط ہیں، لیکن سب سے بڑی شرط وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ولی کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ یہ اس کی پہلی شرط ہے، یعنی ولی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ خدا کیوں یاد آ جائے؟ آپ کا ایک دوست ہے، آپ جاتے ہیں کسی اور ملک یا کسی اور علاقہ میں، وہاں آپ کو ہو بہو اسی کی شخص کا ایک شخص نظر آتا ہے۔ چونکہ شخص جو دوسرا آپ کو نظر آیا اس کی اور اس کی شکل میں مماثلت ہے، اس اور اس کی جسامت و قدامت میں مماثلت ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے مجھے وہ یاد آ گیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولی اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، تو اس سے مراد ہے کہ اس شخص میں خدا کی صفات کی جلوہ گری کا عکس ہو، اس کا ظرف، اس کا تحمل، اس کی بردباری، اس کی صفات حمیدہ حق تعالیٰ کی صفات سے متصف ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ دوسری صفت جو ولی کی ہے، جس جگہ وہ پائی جائے سمجھو کہ وہاں ولایت پائی جا رہی ہے، چاہے وہ ولایت اپنے کسی درجہ پہ کیوں نہ ہو۔ وہ دوسری صفت یہ ہے کہ ولی کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو زندگی میں سب سے مشکل ترین کام کون سا محسوس ہوا،
تو آپ نے فرمایا اپنے علم کے اوپر عمل کرنا. اپنے علم کے اوپر عمل کرنا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام. جس شخص کے پاس علم ہو اس کو عالم کہتے ہیں، اور جس شخص کا اس علم کے اوپر عمل ہو اس کو عامل کہتے ہیں، اور جس شخص کے عمل میں اخلاص ہو اس کو ولی اللہ کہتے ہیں. یہ ولی کی دوسری شرط ہے، یہ ولی کی دوسری صفت. تیسری صفت جس جگہ پائی جائے سمجھو وہاں ولایت ہے، چاہے وہ شخص آپ کے پیمانوں پہ پورا نہ اترے لیکن وہ شخص ولی اللہ ہے، چاہے وہ جس درجہ کا بھی. اور وہ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی خلوت اور جلوت، اس کی محفل اور تنہائی، اس کا دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا یکساں ہو، اس میں فرق نہ ہو. اگر آپ کو یہ نظر آ جائے کہ اس کی دن کی روشنی میں زندگی اور رات کی تنہائیوں میں گزرا ہوا وقت ایک ہی جیسا ہے تو وہ شخص ولی ہے. یہ تیسری شرط. چوتھی شرط یہ ہے کہ جس جگہ پہ نمائش ہو وہاں ولایت نہیں ہو سکتی. نمائش اور ولایت یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں. جس جگہ پہ نمائش ہو سمجھیے کہ وہاں ولایت نہیں، اور جس جگہ نمائش نہ ہو، سادگی ہو، اوریجنلٹی ہو، وہاں آنکھیں بند کر کے سمجھ لیجئے کہ یہ ولی ہے. یہ چوتھی شرط ہے. اسی طرح ہر ولی مرشد نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک بہت قابل غور بات ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ یہ چار میں نے صفات بیان کی ہیں. اب یہ چاروں صفات اس شخص کے داخل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. مثلا ایک شخص سادہ زبان میں اگر ہم کہیں تو ایک شخص نیک ہے تو اپنے لیے نیک ہے. ایک شخص پرہیزگار ہے تو وہ اپنے لیے پرہیزگار ہے. ایک شخص متقی ہے تو وہ اپنے لیے متقی ہے. ایک شخص اگر اخلاص فی العمل کے اوپر کاربند ہے تو اپنے لیے. یعنی ولی کی جو ولایت ہے اس کا تعلق عبد اور معبود، بندے اور مولا اور مربوب اور رب اور مخلوق اور خالق کے درمیان ربط کے ساتھ متعلق نسبت سے ہے. ہر ولی اللہ مرشد کے مقام پہ فائز نہیں ہو سکتا. یہ ایک باریک فرق ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے فی زبان. ولی ہوگا وہ، لیکن اس کی ولایت اس کے اور اللہ کے درمیان تعلق کی نوعیت کو ظاہر کرتی. مثلا اگر وہ صفات حق میں فنا بھی ہو گیا ہے تو یہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ متعلق رکھتی. یہی وجہ ہے کہ ولایت کے مختلف مقامات، ولایت کی مختلف منازل، ولایت کے مختلف مراتب میں سے ایک مرتبہ مجذوبیت بھی ہے. اب جو مجذوب ہے وہ بھی ولی ہے، لیکن کوئی مجذوب مقام مرشد کے اوپر فائز نہیں ہو سکتا. کوئی مجذوب صاحب ارشاد نہیں ہو سکتا. تمام صوفیاء اس بات کے اوپر متفق ہیں. یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو متفقن علیہ ہے تمام اولیاء اور صوفیاء کے نزدیک. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مجذوب مرشد کے مقام پہ فائز نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو مجذوب ہے وہ اپنی کیفیات سے مغلوب الحال ہے. وہ ان پہ غالب نہیں آ سکا، بلکہ اس کی کیفیات جو ہیں وہ اس پہ غالب آ گئی. اور اس میں بھی مجذوب جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ مجذوب ہے کہ جس کے اوپر کیفیت غالب آئی، اتنی غالب آئی کہ وہ گنگ ہو گیا، خاموش ہو گیا. جس طرح سیدنا غوث علی شاہ صاحب پانی پتی علیہ رحمہ روایت فرماتے ہیں کہ حقیقت الحقائق کے متعلق، عرفان مطلق کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ جس کو اس کا ادراک ہوا وہ اس ادراک کو بیان نہیں کر پایا. اور کما حق ہو آپ بھی اپنا مشاہدہ بیان نہیں کر سکتے، چاہے وہ مادی ہی مشاہدہ کیوں نہ ہو. مثلا آپ نے اگر کوئی ایسا پھل کھایا ہے جو اس علاقہ میں موجود نہیں تو آپ چاہیں بھی تو اس کی مکمل کیفیات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے. ایووکاڈو
اگر آپ نے کھایا ہو تو جس نے اسے دیکھا بھی نہیں اس کو جتنا مرضی بیان کرنے کی کوشش کریں کہ اس کی رنگت امرود سے ملتی ہے، اس کا ذائقہ کدو کے جیسا ہے، ہلکی سی کڑواہٹ ہے، سختی اس کی سخت امرود جیسی ہے، لیکن وہ اس حقیقت تک مطلقاً نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مشاہدہ جو ہے اس کو کما حقو ہو دوسرے تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو ایک تو جو مجذوب ہے وہ اس مشاہدہ ذات میں اتنا مستغرق ہو گیا کہ وہ اس کیفیت سے مغلوب ہو گیا، وہ اتنا جذب ہو گیا اس کے اندر کہ اب وہ اس کیفیت سے باہر نہیں آ پا رہا۔ اب جب وہ خود اس کیفیت سے باہر نہیں آ پا رہا تو آپ کے لیے وہ کس طرح سود مند ہو سکتا ہے؟ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ماں سوائے اس کے کہ وہ خود دلدل میں دھنسا ہوا ہے۔ آپ اگر اس کی صحبت پائیں گے تو کھینچ کے آپ کو بھی اسی دلدل میں لے جائے گا جس میں وہ خود ہے۔ اچھا، مجذوب کی ایک اور کیفیت ہے، وہ ایسا مجذوب ہے کہ جو شدت جذب، شدت فرح، شدت تقرب، شدت وصال کی وجہ سے اس کی زبان سے یا اس کے افعال سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے ہیں کہ جو خلاف شرع بھی ہوتے ہیں اور خلاف حفظ مراتب بھی ہوتے ہیں۔ ان کو شطحیات کہتے ہیں صوفیہ اور علماء۔ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی نہ تائید ہوتی ہے نہ تردید ہوتی ہے، وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو نہ درست تسلیم کیا جاتا ہے نہ غلط کہا جاتا ہے، نہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی اتباع واجب ہے، اس کی تعویل کر کے ان کے لیے گنجائش چھوڑی جاتی ہے، جس طرح کہ باجزید بستامی نے فرمایا معاذ فی الشان کہ میری شان بہت بلند ہے، یا انہوں نے اپنے جھنڈے کو فرمایا کہ میرا جھنڈا اتنا بلند ہے کہ انبیاء بھی اس کے نیچے ہوں، یا منصور کی حسین بن منصور الحلاج کی زبان سے نکلا انا الحق۔ ان کو کہا جاتا ہے شطحیات، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی نہ تائید ہوگی نہ تردید ہوگی۔ اچھا، ان کی تردید کیوں نہیں ہوگی؟ یہ نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں اپنی ہر گفتگو میں کہ یہ جو ہمارا مزاج بنا دیا گیا ہے کہ تصوف کی ہر چیز کو کتاب و سنت کے خلاف ثابت کرنا ہے، اور یہ ازبر کرنا ہے اور کروانا ہے کہ صوفیاء کا اور ان کے مکشوفات کا، ان کے مراتب کا، ان کی ترجیحات کا اور ان کے منازل سلوک کا کتاب و سنت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی 2 احادیث میں آپ کے گوش گزار اس ضمن میں کرنا چاہوں گا، اور پھر کچھ سوالات بھی چھوڑنا چاہوں گا، اس سے استفسار بھی کرنا چاہوں گا، دلیل بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک روایت بخاری کی ہے اور ایک روایت صحیح مسلم کی ہے، دونوں روایات محدثین کے نزدیک صحیح ہیں، سند کے اعتبار سے بھی متن کے اعتبار سے کوئی کلام نہیں ہے ان دونوں روایات۔ ایک روایت یہ ہے جس کا مفہوم میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس ایک اونٹنی ہے، اس اونٹنی کے اوپر اس کا سارا زاد راہ لدا ہوا ہے، مثلا پانی، کھانا پینا، اشیاء خور و نوش سب کچھ اسی اونٹنی کے اوپر ہے، اس کی زندگی کا دار و مدار اس اونٹنی کے اوپر ہے۔ اچانک سے آپ فرماتے ہیں کہ اس کی اونٹنی گم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کو مخاطب کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انتہائی پریشان ہوگا، وہ انتہائی کرب کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اچانک سے اسے وہ زاد راہ مل جائے، وہ اونٹنی اسے مل جائے، پھر کیا کیفیت ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرط محبت میں اچھل پڑے گا، اس سے کنٹرول ہی نہیں ہوگا، جذب نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ جتنی فرحت اس بندے کو حاصل ہوتی ہے اس سے بھی کہیں بڑھ کے ایک بندہ مومن کو اس وقت فرحت حاصل ہوتی ہے جب اللہ کا قرب اور اس کو اللہ کا دیدار عطا ہوتا ہے۔ یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے جو اس کا حصہ ہے وہ ہمارے کلام کا موضوع بحث ہے، اور علماء ظاہر کی میں خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کیا حد لگے گی، وہاں کیا فتویٰ صادر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا اس فرد کو،
جو فرحت اس کے اندر پیدا ہوتی، اس کیفیت کو وہ برداشت نہیں کر پاتا اور حفظ مراتب کو ملحوظ نہیں رکھ پاتا، اور اس کے منہ سے ایسا نکل جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ، لیکن فرط محبت میں زبان لڑکھڑا گئی، اور زبان لڑکھڑانے کے بعد اس نے کہنا یہ تھا کہ تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ، یعنی تو میرا معبود اور میں تیرا عبد، لیکن زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے وہ یہ کہہ بیٹھا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے اسی جگہ پہ خاموش ہو گئے، حدیث آگے نہیں چلتی۔ اب علماء ظاہر سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس شخص کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اس کی کیفیت قابل اتباع ہے، لیکن اس کے متعلق کوئی فتویٰ بھی صادر نہیں فرمایا۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ شخص گمراہ ہو گیا، آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ شخص دائرہ دین سے نکل گیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے یہ فرما دیا اگر کہ قیامت کے روز میرا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا اور سارے انبیاء بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ یہ انہوں نے ہی کہا ہے۔ اب دیکھیے ابھی جو میں نے بات کہی ہے وہ تو حدیث میں موجود ہے، اور حدیث بھی صحیح مسلم ہے جو صحاح ستہ میں بخاری کے بعد درجہ رکھتی ہے، اس میں کلام نہیں ہے اس کی صحت پہ، لیکن جو بایزید بسطامی علیہ رحمہ کی طرف منسوب قول ہے اس قول کی سند پہ، اس کے متن پہ کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی، ان کے شاگردوں نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ان کا یہ جملہ شیخ فرید الدین عطار نے نقل کیا ہے ان کے صدیوں بعد۔ ان کا یہ جملہ اور ان کے یہ کیفیات کو سید علی حجویر المعروف داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے کشف المحجوب میں نقل کیا ہے بایزید بسطامی کے سینکڑوں سال بعد۔ اب سوال یہ ہے اگر علم کی دنیا میں ہم بات کریں تو ان کی صحت پہ کلام ہو سکتا ہے، اس حدیث کی صحت پہ کلام نہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم فرض کر بھی لیں کہ یہ بایزید بسطامی کا جملہ ہے تو مجھے یہ بتائیے از روئے شرع علم ظاہر کے پیمانوں کے مطابق کہ ایک شخص اگر یہ کہے کہ قیامت کے روز میرا جھنڈا اونچا ہوگا سب سے اور سب انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تو یہ زیادہ بڑی بے ادبی ہے، یہ زیادہ شرع کی خلاف ورزی ہے، اس میں زیادہ حقارت کا پہلو ہے، یا اس جملے میں حقارت کا پہلو اور تحقیر کا اور بے ادبی کا مضمر زیادہ ہے جس میں ایک شخص کہے اللہ کو مخاطب کر کے کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا اللہ۔ یہ آپ فیصلہ کر لیجیے کہ دونوں میں سے بے ادبی زیادہ کدھر پائی جاتی ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں بالفرض محال اس کی سند پہ کلام نہ کرتے ہوئے ہم مان لیں کہ یہ واقعتاً بایزید بسطامی نے کہا، جبکہ قرآن و حدیث ہمیں حسن ظن کا حکم دیتی ہے کہ مومن وہ ہے جو حسن ظن رکھے، اور بایزید بسطامی اور جنید بغدادی اور سید عبد القادر جیلانی رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ شخصیات ہیں جن کی ولایت پہ اجماع امت ہے، اجماع امت ہے۔ مجموعہ الفتاوی ابن تیمیہ دیکھیے اٹھا کے، امام تقی الدین ابن تیمیہ سے استفسار کیا گیا جنید بغدادی کے متعلق تو انہوں نے فرمایا کہ وہ سید الطائفہ ہیں اور ان کی ولایت پہ اجماع امت۔ امام ابن تیمیہ سے فتویٰ پوچھا گیا شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت اور آپ کی کرامات کے متعلق، امام ابن تیمیہ نے فرمایا اپنے فتویٰ کے اندر کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، ان پہ اجماع امت۔ ابن حجر اسقلانی نے بایزید بسطامی کو امام العارفین لکھا ہے، امام ابن تیمیہ نے بایزید بسطامی کو امام العارفین لکھا، شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی نے انہیں عرفاء سے لکھا ہے، دیوبند کے علماء نے بایزید بسطامی کو امام العارفین لکھا ہے۔
بریلی کے علماء نے انہیں امام العارفین لکھا۔ فتاوی اہل حدیث دیکھیے، بایزید بسطامی کو انہوں نے امام العارفین لکھا۔ جب ایک شخص کی ولایت پہ اجماع امت ہوگا تو پھر اس کے قول کی تعویل ہوگی، اور تعویل یہ ہوگی کہ ہم اس کی نہ تائید کریں گے نہ تردید کریں گے، ہم کہیں گے کہ فرط محبت میں اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا۔ اب فرید الدین عطار علیہ رحمہ اور سید علی حجویری نے ان شطحیات کے متعلق جو تعویل کی ہے اس کی گنجائش موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی کی زبان سے یہ جملہ فنا فی اللہ کے مقام پہ نکلا ہے، وہاں ان کی مراد میرے جھنڈے سے عبد کا جھنڈا نہیں ہے، وہاں میرے جھنڈے سے ان کی مراد بایزید بسطامی کا جھنڈا نہیں ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ قیامت کے روز میرے پاس میرے ہاتھ میں اللہ کی محبت، اللہ کے وصال میں استغراق کی وجہ سے جو اس کی توحید کا علم ہوگا، کائنات اس کے نیچے ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء بھی اس کے نیچے۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ رسالت بھی توحید کے تابع ہے اور ان کی یہ مراد ہے۔ اب شدت خوف، اللہ کے خوف کی شدت، اللہ کی محبت کی شدت، اس میں سے تو بڑے بڑے گمبھیر جملے بھی نکلے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متبسم ہو کے، تبسم فرما کے یہ واقعہ بیان فرمایا تھا۔ امام بخاری نے اس واقعے کو من و ان نقل کیا ہے بخاری کے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کو مخاطب کر کے کہ تم جانتے ہو اس شخص کا قصہ جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک وصیت کی تھی؟ میں یہ اس متن کا مفہوم آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس شخص کا قصہ معلوم ہے جس نے مرتے وقت بچوں کو ایک نصیحت کی تھی اور پھر اس نصیحت کی وجہ سے اس کی بخشش ہوئی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص انتہائی گناہ گار تھا، جب وہ مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، مجھے دفن نہ کرنا۔ اب یہ صوفیاء کی محبت کے غلبہ میں کہی ہوئی باتیں اور غلبہ محبت میں کیے گئے افعال وہ تو بہت نچلے درجے کے ہیں۔ اب اس شخص نے سب سے پہلے یہ وصیت کر کے خلاف شرع شریعت کو توڑا، لا نفرق بین احد من رسل، رسولوں کی شریعت میں فرق نہیں ہے۔ یہ جو ناسخ و منسوخ ہے یہ حالات کے تناظر میں کہ ایک نبی کے زمانہ میں ایک امت میں حالات کچھ اور طرح کے تھے، بعد میں ایک نبی صاحب شریعت رسول اول العزم پیغمبر صاحب کتاب نبی کی امت جو تھی اس کے حالات بدل گئے، تو شریعت کے قوانین کے اندر بھی تبدل آ گیا، تغیر آ گیا۔ شریعت نہیں منسوخ ہوتی، نہ کوئی شریعت ناسخ کرتی ہے۔ ناسخ و منسوخ کا یہی معنی ہے کہ حالات کے تناظر میں حکم کی نوعیت بدل جاتی ہے، ہم ان میں فرق نہیں کرتے۔ اب اس نے پہلا حکم یہ توڑا کہ بچوں کو خلاف شرع وصیت کی۔ تمام فقہاء اس بات پہ متفق ہیں کہ ایسی وصیت جو شریعت کے خلاف ہو وہ ناقابل عمل ہوتی۔ دوسرا، اس شخص نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر جب میں جل جاؤں تو میری خاک کو ذرہ ذرہ کر کے ہوا میں اچھال دینا۔ اب پھر اس حدیث کا متن میں عرض کر رہا ہوں۔ بچوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کانپتے ہوئے کہا، خوف زدہ ہو کے ڈرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، اگر اللہ کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہو گیا، اگر اللہ کے میں پیش نظر ہو گیا، اللہ کے میں پیش خدمت ہو گیا، اللہ کے سامنے ہو گیا، تو اس نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ مجھے بالکل نہیں بخشے گا، وہ مجھے سب سے سخت عذاب دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث کے یہ لفظ ہیں کہ وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس نے ایسا عذاب کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں متبسم ہو کے، تبسم کے ساتھ مسکراہٹ ہے آپ کے چہرہ انور پہ، آپ فرماتے ہیں جانتے ہو پھر کیا ہوا؟
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اس کے بچوں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا، انہوں نے اسے جلا دیا۔ جلانے کے بعد جب وہ خاک ہو گیا، ذرات میں منقلب ہو گیا، تو انہوں نے اس کی خاک کو ہوا میں بکھیر دیا۔ انہوں نے عمل کیا۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا، صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ آپ نے پھر تبسم فرما کے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا سے، اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے وجود کا ایک ذرہ بھی کہیں چھپا اور پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے، اکٹھا کرو، اسے اکٹھا کرو۔ ایک ایک ذرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ اکٹھا ہوا۔ ہوا کو حکم دیا اللہ نے کہ تیرے اندر بھی اگر اس کا کوئی ایک حصہ، اس کا جز بھی موجود ہے، وہ بھی سمیٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا پورا وجود سمٹا اور اللہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ اب آپ فرماتے ہیں پھر آپ کے چہرہ انور پہ تبسم ہے۔ اسی انداز میں آپ فرماتے ہیں اللہ نے اس شخص سے پوچھا یہ حرکت کیوں کی، کیوں کیا ایسا؟ یہ تو نے کیوں وصیت کی ہے اپنے بچوں کو کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے دفن نہ کرنا، مجھے جلا دینا، میری خاک کو بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس کے وجود پہ کپ کپی تاری تھی، وہ لڑکھڑا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور اس نے کہا اے الہ العالمین تیرے خوف کی وجہ سے میں تیرا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا پھر معلوم ہے کیا ہوا اس کے ساتھ؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اس کی بخشش کر دی، کیونکہ اس کا جو فعل تھا چاہے وہ خلاف شرع تھا، چاہے وہ خلاف شرع تھا، لیکن اس کے اندر جو بنیاد تھی وہ خوف الہی تھی، وہ خشیت الہی تھی، وہ للہیت تھی۔ اب دیکھیے ان لوگوں کے تقوی کا کیا عالم ہے، ان لوگوں کے تقوی کا کیا عالم ہے۔ بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یعنی ان کلامات پہ فتویٰ صادر کرنے سے پہلے بخاری کی اس روایت کو پیش نظر رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ شخص شدت خوف میں مبتلا ہو کہ یہ فعل کر بیٹھا ہے تو تم بھی کرو، لیکن اس کا جو حال تھا اور اس کا کال تھا وہ یکساں تھے، ان میں تضاد نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس کی اقتداء کا بھی حکم نہیں دیا اور اس کی نفی بھی نہیں فرمائی۔ اب جن لوگوں کی اتباع سنت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم ہو کہ وہی بایزید بسطامی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انفس و آفاق کا مطالعہ بھی کیا اور اللہ نے مجھے اتنا عروج بخشا کہ میں نے اس کی سیر بھی کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہفت اقلیم سے باہر نکل گیا۔ آپ سادہ زبان میں یہ سمجھ لیجئے کہ ساتوں زمینوں کی بھی میں نے سیر کی، ساتوں آسمانوں کی بھی میں نے سیر کی۔ میں نے اتنے بلند مقام پہ میں فائز ہو گیا، اتنے بلند مقام پہ میں چلا گیا کہ سارے مقامات اس سے نیچے رہ گئے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں بایزید بسطامی علیہ رحمہ کہ اس مقام پہ بھی جا کے مجھے معلوم ہوا کہ اے با یزید تیرا نفس کلیتاً فنا کے مقام پہ فائز نہیں ہوا، ابھی بھی تیرا ارادہ باقی ہے، تجھ میں حسد کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے، تجھ میں کبر کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے، تو ابھی تکبر میں بھی مبتلا ہے، تجھے ابھی تک فنا فی اللہ کا مقام حاصل نہیں ہوا۔ یہ بایزید بسطامی خود روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو فرید الدین عطار اسی باب میں لائے ہیں جس میں وہ ان کی شتیحات ڈسکس کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ وہ کس درجہ کے متبع سنت ہیں، وہ کس درجہ کے محب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کس درجہ کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ جا کے بھی میرے سارے حجابات نہیں اٹھے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کیا ہوا؟ میں نے اتنے مقامات طے کر لیے، اتنی سیر کر لی،
اتنی منازل طے کر لی، لیکن ابھی تک بھی مجھے حق کیوں حاصل نہیں ہوا؟ میرا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کلیتاً کیوں نہیں ہوا؟ تو وہاں باجید بسطامی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ مجھے آواز آئی اللہ کی بارگاہ کی کہ وہ مقام قرب، مقام فنا، تقرب اللہ کی وہ منزل جس کو تو چاہتا ہے، وہ صرف ایک صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک کو اپنی ذات راہ بنا لے۔ ان کے جو قدموں کی خاک ہے اس کی اپنی آنکھوں کا اس کو سرما بنا، اس کو اپنے لیے نشان منزل قرار دے، اس کو اپنے لیے منزل قرار دے، تو پھر تجھے جا کے وہ مقام حاصل ہوگا۔ تو یہ جو مجذوب ہے یہ قابل تقلید نہیں ہے، یہ قابل اتباع نہیں ہے۔ اور اگر کسی صوفی کی زبان سے ایسی شتیحات کا صدور ہوتا ہے، اگر وہ صوفی باقی شرائط پہ پورا اترتا ہے، یہ بات پیش نظر رہے، یہ جتنی شرائط فقیر نے اس گفتگو میں ولی کی بیان کی ہیں وہ اس میں ساری پائی جاتی ہوں، پھر ہم اس کے فعل کی تعویل کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اس پہ نہیں پوری اترتی، مثلا اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، تو پھر ہم اس کے ایسے فعل کی تعویل نہیں کریں گے۔ اس کی خلوت جلوت میں تضاد ہے، پھر بھی ہم اس کے اس فعل کی تعویل نہیں کریں گے۔ اس فعل کی تعویل تب ہوگی جب اس کی ولایت پہلے مسلمہ ہو چکی ہو، یا جس طرح اگر وہ گزرے زمانے کے ہیں تو ان پہ اجماع امت ہو چکا ہو۔ جنید بغدادی، باجید بسطامی، سید علی حجویر اور شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کسی دیوبندی عالم سے پوچھئے وہ بھی کہے گا اللہ کے ولی تھے، آپ کسی بریلوی مولوی سے پوچھئے وہ بھی کہے گا اللہ کے ولی سے، کسی جید اہل حدیث مفتی سے پوچھئے وہ بھی کہے گا اللہ کے ولی سے۔ اس کو کہتے ہیں اجماع امت۔ چاہے ان کا آپس میں اختلاف ہے، چاہے ان کے آپس میں نظریاتی طور پہ مختلف ہی ہے، افعال و نظریات ہیں، لیکن ان شخصیات پہ اجماع ہو چکا ہے۔ جب ان پہ اجماع ہو گیا ہے تو پھر ان کے قول کی ہم تعویل کریں گے، ان شرائط کے تحت تعویل کریں گے اگر وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ ہر ولی مرشد نہیں ہے، ہر مرشد کے لیے ولی ہونا ضروری ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں اس جملے کو، ہر ولی مرشد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولایت کے دو مراتب ہیں، ایک مجذوب ہے، ایک سالک ہے۔ مجذوب چاہے باجید بسطامی کے درجہ کا بھی کیوں نہ ہو، وہ قابل تقلید نہیں ہے، تردید بھی نہیں کریں گے، ہم ابھی زیر بحث لائے ہیں اس مضمون کو، ان کے اس فعل کی تعویل نہیں کریں گے۔ باجید بسطامی سے جو سلسلہ چلا ہے، سلسلہ بسطامیہ، سلسلہ شتاریہ، اسی سلسلے کی ایک شاخ کے بزرگ تھے حضرت شاہ عنایت قادری شتاری علیہ رحمہ، بابا بلے شاہ، سید عبداللہ شاہ ان کا نام تھا اور معروف ہیں بلے شاہ کے نام سے۔ یہ شتاری سلسلہ جو ہے، جس کے یہاں پہ سرخیل تھے، حضرت شاہ مدار بھی تھے اور حضرت عبداللہ شتار بھی تھے اور حضرت شاہ عنایت قادری علیہ رحمہ، یہ اسی بسطامیہ سلسلے کی ایک شاخ ہے۔ یہ سلسلہ جو باجید بسطامی علیہ رحمہ سے چلا ہے، یہ ان سے اس حالت میں چلا ہے کہ جب وہ مجذوب نہیں تھے، ان پہ وہ کیفیت کا غلبہ نہیں رہا، تو پھر مسند ارشاد پہ وہ متمکن ہوئے۔ جب وہ اس کیفیت میں ہوں گے تو ان سے مسند ارشاد نہیں ہو، وہ صاحب ارشاد نہیں ہوں، وہ مسند ارشاد پہ جلوہ افروز ہونے کی اہلیت سے متصف نہیں ہوں گے۔ ولی، ہر ولی مرشد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ولی میں مجذوب بھی ہے، سالک بھی ہے۔ پھر جو سالک ہے وہ مقام مرشد پہ فائز ہوتا ہے، اور ہر سالک بھی مقام مرشد پہ فائز نہیں ہوتا، اس کو اس مقام پہ بٹھایا جاتا ہے۔ دنیاوی طور پہ مجھے یہ بتائیے کہ جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ اس مقام پہ خود بیٹھتا ہے یا اسے کوئی بٹھاتا ہے؟ جس طرح اسے بٹھایا جاتا ہے، اسی طرح مقام ارشاد پہ بھی جن لوگوں کو فائز کیا جاتا ہے انہیں بھی مدینہ سے اجازت عطا ہوتی۔ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ نے فرمایا کہ عبد القادر خطاب کیا کرو،
میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں نے ٹال دیا۔ کہتے ہیں کہ رات کو میں نے دیکھا کہ مجھے عالم رویا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا ہوئی۔ آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا مسکرا کے کہ بیٹا جب تیرے شیخ نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے مانا کیوں نہیں؟ اب تو نے شیخ کے حکم کا انکار کیا ہے تو ہمیں حکم دینا پڑا ہے تجھے۔ اسی لیے تو رومی نے کہا ہے شیخ کامل کے متعلق کہ چونکہ ذات پیر را کر دی قبول، ہم خدا در ذاتش آمد رسول، کہ جب تو نے شیخ کامل کی ذات کو تسلیم کر لیا تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اس کے بیچ میں آ گئے، کیونکہ شیخ کامل کہتے ہی اسے ہیں جسے فنا فی رسول کا مقام حاصل، اور وہ میں یوتے رسول فقط، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے جو بڑے تھے وہ عرب علاقوں سے عجمی علاقوں کی طرف رخت سفر باندھ گئے تھے، ہجرت کر گئے تھے، ہم لوگ ایران چلے گئے تھے، تو ہم فارسی زبان بولنا شروع ہو گئے، اس لیے عربی بولنے میں مجھے تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہ کھولو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے منہ کھولا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دفعہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اب وہ لکنت دور ہو گئی، وہ دقت دور ہو گئی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی طرف مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے تھے، وہ تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو انہوں نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ بابا جان کیا آپ مجھے اپنے فیض سے کم فیض یاب رکھنا چاہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 دفعہ اور آپ نے 7 دفعہ؟ تو مولا علی مسکرائے اور انہوں نے فرمایا بیٹا فیض میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ حد ادب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے ساتھ میں مماثلت بھی نہیں کر سکتا، تجاوز بھی نہیں کر سکتا، فیض تجھے اتنا ہی ملے گا۔ یہ مسند ارشاد کے اوپر فائز کیا جاتا ہے، اور مرشد جو ہے وہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ علم دین ظاہری کے اوپر بھی اس کی دسترس اتنی کامل ہو۔ یہ شرائط تمام فقہائے امت نے جمع کی، تمام علماء امت نے جمع کی ہے کہ اس کی علم دین کے اوپر بھی، یعنی وہ جو شرائط میں نے ولی والی ابتدان بیان کی ہیں وہ سب اس میں موجود ہوں گے۔ یہ اب جب ولی وہ سالک بھی ہوگا، سالک کے بعد وہ مقام مرشد کے اوپر فائز ہوگا۔ مرشد کہتے ہیں رہنمائی دینے والے کو، مرشد کہتے ہیں رہنمائی لینے والے کو۔ اس تلفظ کو بھی ذہن نشین کر لیجیے، یعنی مرشد جسے ہم کہہ دیتے ہیں اسے مرید کہا جاتا ہے۔ مرشد کہتے ہیں رہنمائی دینے والا، مرشد کہتے ہیں رہنمائی لینے والے کو۔ اب جو اس کی تیسری شرط ہے، پہلی شرائط ولایت والی، دوسری شرائط کہ وہ سالک ہوگا، اس کی آنکھوں میں مازاغ البصر کا سرما ہوگا، وہ کبھی نہیں بھٹکے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ ہوگا، وہ سمندر کے سمندر پی جائے گا، اور سعید و طائفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کی طرح پھر بھی فرمائے گا حل میں مزید، حل میں مزید۔ وہ سمندر کے سمندر پی کے بھی بہکے گا نہیں، اس کی زبان سے کبھی بھی ایسا جملہ نہیں نکلے گا، وہ ہر آن یہی کہے گا کہ انا عبد انا عبد انا عبد، متاع بے بہا ہے درد سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بند۔ وہ ہر وقت عبدیت کے مقام پہ کھڑا رہے گا، یہ سلوک کی منزل ہے۔ یہ دونوں شرائط پوری ہوں گی، پھر تیسری شرط کون سی ہے جس پہ وہ پورا اترے تو پھر وہ مقام مرشد پہ فائز ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ علم تصوف تو اس کو ہوگا، علم حکمت بھی اس کو ہوگا، علم باطن بھی اس کو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم ظاہر کے حوالہ سے، علم شریعت کے حوالہ سے اس کا علم اتنا قوی، اتنا مضبوط اور سکہ ہونا چاہیے کہ وہ از خود دین کے مسائل کا استنباط کرنے کی صلاحیت سے متصف ہو، خود مسائل اخذ کر سکے، پھر وہ مقام مرشد پہ فائز ہو سکتا ہے۔ اس کا علم اس درجے کا ہو کہ امام شیرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے مشائخ اور علماء دیکھے، کوئی ایک علم پڑھاتا ہے،
کوئی 2 علوم پڑھاتا ہے اپنے مدرسے کو 3 علوم پڑھاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا یہ مقام دیکھا کہ 400 علوم آپ اپنے مدرسہ میں پڑھاتے تھے اور اکیلے ہی پڑھاتے تھے، تمام علوم پہ آپ کی دسترس۔ محدث ابن جوزی جیسا شخص جو آپ کا سب سے بڑا ناقد تھا، آپ کے ساتھ گفتگو کے لیے آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، قرآن کی ایک آیت پڑھی اور عرض کیا کہ اس کی تفسیر بیان فرمائیں۔ آپ نے تفسیر بیان کی، محدث ابن جوزی نے کہا جانتا ہوں۔ دوسری آپ نے تفسیر بیان کی، اس نے کہا جانتا ہوں۔ تیسری تفسیر آپ نے بیان کی، اس نے کہا جانتا ہوں۔ 17 تفاسیر آپ نے بیان کی، محدث ابن جوزی ہمیشہ کہتا رہا اپنے تلامذہ کو مخاطب کر کے جانتا ہوں جانتا ہوں، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے۔ جب 17 تفاسیر ہو گئی، 18ویں تفسیر آپ نے بیان کی تو محدث ابن جوزی نے کہا میں نہیں جانتا۔ 19ویں آپ نے بیان کی، اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ 22ویں پہ آپ گئے تو اس نے کہا میرے پر جلنا شروع ہو گئے۔ 40 تفاسیر آپ نے اس آیت کی بیان کی اور اسی محدث ابن جوزی نے اٹھ کے آپ کی دست بوسی کی اور اس نے کہا میرے پر جل گئے، میرے علم کا یہاں پہ میرے علم کی پرواز ہی منقطع ہوگی اور وہ ختم ہو گیا۔ اس درجہ علم پہ جو فائز ہو شخص، وہ مقام مرشد پہ متمکن ہونے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس گفتگو کو میں اسی پیغام کے ساتھ سمیٹتا ہوں کہ آج جن لوگوں نے نظر بندی، دھوکہ، فراڈ کو کرامتوں کا نام دے دیا اور اپنے لباس کو، اپنی روایت کو اور صوفیہ کا طرز بنا کے انہوں نے اس کو ولایت کا نام دے دیا، پھر ان کو کیوں مرشد تسلیم کر لیا گیا؟ ان کو ہم کیوں ولی مان کے بیٹھ گئے؟ جہاں ولایت ہوگی وہاں نمائش نہیں ہوگی، اور کرامت جو ہے یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ اللہ کے کرم کے نتیجہ میں ہوتی ہے۔ اور جب کرامت کا صدور ہوتا ہے، آصف بن برخیہ سے کرامت کا صدور ہوا، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ ملکہ بلقیس کا تخت انہوں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا، کیا یا نہیں؟ لیکن اس کے بعد کیا کہا انہوں نے؟ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہم کرامت دکھا سکتے ہیں، یہ ہم نے کرامت دکھائی، ہماری خانقاہ سے کرامتیں دکھائی جا رہی ہیں، وہ شخص ولایت تو دور کی بات ہے، اس نے تو ابھی مقامات ایمان بھی طے نہیں کی، کیونکہ مومن بھی قرآن و حدیث کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مومن ہر خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر برائی کو وہ اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ اور یہی ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے یہ صادر کروا کے قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ اپنے نفس پہ جب بھی ظلم کیا میں نے کیا، جب بھی مجھ سے برائی کا صدور ہوا مجھ سے ہوا، اور میرے وجود سے جو بھی خیر پہنچی کسی کو، جو بھی بلائی پہنچی وہ تیرے اذن سے پہنچی۔ تو اس بات کے اوپر متنبہ ہو جائیں، اس بات کو اپنے لیے پابندی اور لازم کر لیں کہ جس کے اندر یہ شرائط موجود نہ ہو کہ وہ پابند شرع ہو، اتباع سنت اس کا اوڑھنا بچھونا ہو، علم اس کی روایت ہو، تحقیق اس کی روایت ہو، حکمت سے وہ مملو ہو، اس کے علاوہ کسی شخص کو مرشد کے مقام پہ دور کی بات، ولایت کے ادنا ترین مقام سے بھی متصف سمجھنا پرلے درجے کی جہالت ہے۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔